بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو چکے ہیں، سوچ سے بھی زیادہ۔ حکومت نااہل تو تھی ہی، نالائق بھی نظر آ رہی تھی، اس میں صلاحیت ہی نہیں تھی حالات کو کنٹرول کرنے کی، لیکن اتنے برے طریقے سے حکومت ناکام ہوگی یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں جو چیز نہیں ہوئی وہ اب ہو گئی ہے، اور یہ PDM-2 کی جو حکومت ہے اس کے دور میں یہ ہوا ہے۔ اب شاید آنے والی دہائیوں میں بھی یہ سوچا جائے گا کہ کس طرح سے حالات یہاں تک پہنچے یا پہنچائے گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں ان پر بات کرنے سے پہلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ معاملہ چونکہ بہت زیادہ حساس ہے، بہت زیادہ حساس، نازک ہے، حالات بڑے اس طرح کے ہیں کہ بڑی ذمہ داری سے بات کرنی ہوگی، کیونکہ دشمن ملک اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ اب جناب اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ڈان نیوز، حتیٰ کہ 24 نیوز کی ویب سائٹ جو کہ وزیر داخلہ کا چینل ہے محسن نقوی صاحب کا، اس کی ویب سائٹ پر دیکھیے، وی نیوز ہے، آج ٹی وی کی ویب سائٹ، ان سب پر، ان تمام چینلز کی ویب سائٹس پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں۔ یہاں تک بتایا جا رہا ہے کہ فورسز اور مظاہرین آمنے سامنے آئے ہیں، جس سے تین افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، متعدد زخمی ہیں، کئی کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اور ایک وقت میں یہ خبر آئی کہ جی اب تو مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں، کیونکہ مطالبات مان لی ہیں۔ شہباز شریف وزیر اعظم نے 23 ارب روپے جاری کر دی ہیں، اور 23 ارب روپے جاری کرنے کے بعد اب آٹا اور بجلی سستی ملے گی آزاد کشمیر کے رہائشیوں کو۔ باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن کا کہا گیا کہ جی آ رہا ہے، اور بجلی کے یہ نرخ ہوں گے، اب آٹا اتنا سستا ملے گا۔ لیکن پھر بھی احتجاج ختم نہیں ہوا، اور الٹا ہوا یہ کہ وہاں تک کمیونیکیشن نہیں ہوئی، انٹرنیٹ بند تھا، کیا بات تھی، حکومت نے کس طرح مس ہینڈل کیا، فورسز کو مزید آگے بڑھایا، اور پھر پولیس اور فورسز، قانون نافذ کرنے والے ادارے ایک طرف اور دوسری طرف مظاہرین تھے، وہاں پر جناب حالات کشیدہ ہو گئے، فورسز پر پتھراؤ کیا گیا، آگے سے جناب آنسو گیس کی شیلنگ پھر کی گئی پولیس اور فورسز کی طرف سے، جس سے حالات کشیدہ ہوتے چلے گئے، اور پھر فائرنگ کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 3 افراد جان سے جا چکے ہیں۔ لوگ وہاں پر مزید مشتعل ہو گئے ہیں، اب تو جو مطالبات بجلی اور آٹے کے تھے وہ اور طرف بڑھ گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لوگ جو جاں بحق ہوئے ہیں ان کے حوالے سے اب الگ مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب دھرنے میں بھی مظاہرین نے اپنے احتجاج کو بدل دیا ہے، اور یہاں پر وفاقی حکومت کہہ رہی تھی جی ہم نے تو سارا کچھ کنٹرول کر لیا ہے۔ یہاں پر جو لوگ تھے جو مظاہرین کی قیادت کر رہے تھے، ان کا یہ کہنا تھا جب تک نوٹیفیکیشن ہی ہم دیکھ رہے تھے، کیونکہ ہمیں اس حکومت پر اعتبار ہی نہیں ہے۔ اور جو آزاد کشمیر حکومت تھی اس کی ساری قیادت وہ اسلام آباد آ کر بیٹھ گئی، چاہے وہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، دیگر ہیں، وہ سب چھوڑ کر یہاں پر آ گئے، وہ ان حالات کو دیکھ نہیں رہے۔ اور اسلام آباد پہلے تو بالکل ایسے لگا کہ جی وفاقی حکومت جو ہے وہ اس میں بالکل کسی طرح سے بھی سیریس نہیں ہے، یا اس کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پھر آخر کار جناب یہ خبر آئی کہ اوہو ہو شہباز شریف صاحب نے نوٹس لے لیا ہے، اوہو ہو زرداری صاحب نے، صدر نے نوٹس لے لیا ہے، اور انہوں نے اجلاس بلا لیا ہے۔ پھر یہ جناب حالات کچھ ایسے لگا جیسے نارمل ہو جائیں گے، لیکن فورسز کو بھی موو کر دیا گیا ساتھ۔ پھر فورسز پیچھے آئیں تو لگا کہ اچھا چلے حالات کچھ بہتر ہو رہے ہیں۔ اچھا اب 2 مطالبات جب مان لیے گئے، خبر آئی کہ جی بجلی کے نرخ بھی کم کر دیے گئے ہیں اور اس کے لیے 23 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں، آٹا بھی اب سستا ملے گا، تو دوسری طرف تیسرا مطالبہ انہوں نے کہا یہ ہے کہ یہ جو عیاشیاں ہیں، یہ جو مرات ہیں طبقے کو خاص، یعنی سیاستدانوں کو، جو بھی وہاں پر لیڈر ہیں اور دیگر لوگوں کو، یہ کم کی جائیں، جو بیوروکریٹس کی اور دیگر سرکاری افسران اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ عیاشی کریں، یہ کم کی جائیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی مطالبہ ہے، جب تک یہ نہیں مانا جاتا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب کہیں یہ بات چیت ہو رہی تھی، امید تھی کہ جی رقم بھی جاری ہوگی، حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن خبریں کیا آئیں کہ حالات تو مزید کشیدہ ہو گئے ہیں، حالات مزید خراب سے خراب تر ہو گئے ہیں۔ اب اردو نیوز کے مطابق مطالبات منظور ہونے کے باوجود مظاہرین میں اور فورسز میں تصادم ہو گیا، جس سے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ ڈان نیوز کہہ رہا ہے آزاد کشمیر میں ہڑتال کے چوتھے روز بھی کشیدگی برقرار، مظاہرین کی پولیس پر پتھراؤ، اور مظاہرین کی پولیس اور اس کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے فورسز سے جھڑپیں، یہ خبر بھی جناب آ رہی ہے۔ یہ تو ڈان نیوز کی ہے۔ پھر وی نیوز کہہ رہا ہے جی مظفر آباد میں حالات مزید کشیدہ، 3 نوجوان جاں بحق، متعدد زخمی، انٹرنیٹ سروسز پھر بند، سب کچھ پھر بند ہو گیا ہے۔ ایکسپریس کی خبر ہے آزاد کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کا نوٹیفیکیشن دیکھنے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ آج ٹی وی کہہ رہا ہے آزاد جموں کشمیر میں دوبارہ مارچ کا آغاز، رینجرز کی مظفر آباد میں داخلے کی کوشش اور مزاحمت کا سامنا، سخت مزاحمت کا سامنا، یہ جناب آج ٹی وی کی خبر ہے۔ 24
چینل کہہ رہا ہے حالات پھر کشیدہ مظفر آباد میں، رینجرز و مظاہرین آمنے سامنے، حالات پھر سے کشیدہ مظفر آباد میں، حالات خراب ہیں، 24 نیوز کی خبر ہے۔ ایکسپریس کہہ رہا ہے آزاد کشمیر میں آٹے اور بجلی کی قیمت میں بڑی کمی، وزیر اعظم نے 23 ارب روپے کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ جی آٹے کی قیمت 50 روپے کلو، جبکہ 100 یونٹ تک گھریلو صارفین کے لیے فی یونٹ 3 روپے تک کہہ دیا گیا، جی 3 روپے فی یونٹ ہوگی۔ اب اس کے علاوہ یہ کمپیریزن بھی کیا جا رہا ہے کہ باقی اگر آپ دیکھیں پاکستان میں، وہاں اس سے کئی گنا زیادہ قیمت ہوگی فی یونٹ بجلی کی، لیکن آزاد کشمیر میں کم بھی کر دی گئی، لیکن پھر بھی مظاہرے جاری رہے کیونکہ ان کو لگا ان کے مطالبات پورے نہیں ہوئے۔ اب یہ کس طرح مس کمیونیکیشن ہوئی ہے، کس طرح سے معاملات خراب ہوئے ہیں، کیونکہ 1 سال سے بات چل رہی تھی، یقین دہانیاں بار بار کروائی گئی تھیں، تو وہاں پر اگر مطالبات مان لیے گئے تھے تو پھر تو ضرورت نہیں تھی یہ سارے حالات خراب ہونے کی۔ کیوں ان کو وقت پر نہیں بتایا گیا؟ کیا اعتبار ختم ہو چکا ہے بار بار جھوٹے وعدے کرنے کی وجہ سے؟ یہ سب وجوہات تھیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت ان حالات کو کیسے کنٹرول کرے گی، کیونکہ اب تو ہلاکتیں ہو گئی ہیں، بہت زیادہ لوگ زخمی ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد اب صورتحال جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ کشیدہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ مظاہرین اب بھی سڑکوں پر ہیں اور وہ کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے جب تک ان کے تمام مطالبات نہیں مان لی جاتے۔ اور اب تو صورتحال چونکہ مزید کشیدہ ہوئی ہے تو اس کے بعد حالات ظاہر مزید بگڑتے نظر آ رہے ہیں۔ ہم بارہا اس بات کا اندیشہ ظاہر کر رہے تھے کہ حالات کشیدہ ہو رہے ہیں، حکومت نااہل ہے، یہ حالات کو کنٹرول نہیں کر رہی۔ جو ہماری وہاں سے اطلاعات تھیں، جو ہماری وہاں ذرائع سے بات ہو رہی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ بہت بڑی تعداد میں مظاہرین ہیں، کوئی حل ہی نہیں نظر آ رہا سوائے اس کے کہ ان کے مطالبات مانے جائیں، لیکن کئی دن ڈیلے کیا گیا، آخرکار کہا گیا کہ جی 23 ارب روپے جاری ہوئے ہیں، لیکن دیر ہو گئی، مس کمیونیکیشن ہو گئی۔ اب دیکھ لیجئے، اب دیکھنا ہوگا کہ کس کس کا قصور ہے اس میں۔ حالات ایک بار پھر کشیدہ ہیں، 24 نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ مظاہرین اور فورسز میں تصادم ہوا، 2 افراد جاں بحق ہو گئے، درجنوں زخمی ہوئے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ جب فورسز کو آگے موو کیا گیا تو اس وقت پھر ان کی گاڑیوں پر پتھراؤ شروع ہو گیا۔ وہاں پر جناب پولیس اور رینجرز نے پھر مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ کی، ہوائی فائرنگ بھی ہوئی، اس سے کچھ لوگ زخمی ہوئے، اور اس کے بعد پھر فورسز کی گاڑی کو بھی آگ لگا دی گئی، اور پھر پولیس اور مظاہرین اور فورسز کے درمیان تصادم ابھی بھی جاری ہے، اور اس کے علاوہ پولیس کی بھاری نفری مزید بھیجی جا رہی ہے جائے وقوع کی طرف۔ کہا یہ گیا کہ جی نوٹیفیکیشن آ گیا تھا اور 20 کلو آٹے کا تھیلا 1000 روپے میں ملے گا، یعنی فی کلو آٹا 50 روپے کر دیا گیا۔ بجلی کی قیمت 3 روپے فی یونٹ مقرر کی گئی، 100 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے پر 3 روپے فی یونٹ، 300 یونٹ تک بجلی 5 روپے فی یونٹ، جبکہ 300 سے زائد یونٹ پر بجلی کا نرخ 6 روپے فی یونٹ مقرر کیا گیا تھا۔ جبکہ اسی طرح سے جو کمرشل صارفین ہیں ان کے لیے 300 یونٹ بجلی 10 روپے فی یونٹ، 300 سے زائد کمرشل یونٹ 15 روپے فی یونٹ تھا۔ اب اگر باقی پاکستان کی بات کریں تو وہاں ہمیں واضح فرق نظر آتا ہے، تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو لگ تو رہا تھا کہ مطالبات ان کے مانے جا رہے ہیں، لیکن پھر اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد حالات اس قدر کشیدہ ہو گئے ہیں کہ بہت ہی افسوس ہو رہا ہے، ہر کوئی اس پر اب پریشان ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اب یہ دیکھیے کہ باقی ملک میں 35 روپے تک بھی ہے ریٹ بجلی کا جو اوپر جا رہا ہے، کمرشل ریٹ 46 روپے بھی ہے، پھر اس میں آپ دیگر ٹیکسز وغیرہ وہ ڈالیں گے تو یہ 60-70 روپے تک چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اب آگے کیا کرتی ہے۔ کوئی بلنڈر تو حکومت نے کر دیا، اس معاملے کو لٹکا کر اور وقت پر ایکشن نہیں لیا، اور جب لیا ہے تو شاید بڑی دیر ہو چکی۔ اب دیکھنا ہے کہ کس طرح سے حالات کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم فرمائے اور یہاں کے حکمرانوں کو صحیح فیصلے لینے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا ہمیں اچھا ملک دیا ہے، دیکھیے کس طرح سے غلط فیصلے جو ہیں وہ کس طرح کی تباہی لے کر آ رہے ہیں اس ملک میں۔ اللہ حافظ۔